ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے، اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا، میں نے تو ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے، ناراض ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ پہنچ گئے۔ اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے۔ کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں، ہلکا سا جملہ۔ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا، تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دیے، اس کی فرما برداری میں آ گئے۔ اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی، بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے۔ کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے، اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں، بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے ایک لکڑی کا پیالہ، ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کی ڈھلان بنی ہوئی، بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا، وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا۔ کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں، کہتے مجھے دیا۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے، پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا، اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں، پتھروں سے تو نہیں نکلتا، یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا، فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے، حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے۔ جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا، وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر، تو رسول پاک کی غلامی شروع کر۔ ایک بات علم، پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت، پھر فرمایا حضور کی غلامی۔ اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اسی سے مقبولیت ہوگی، اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا۔ پھر داتا صاحب آگے بڑھتے اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے، ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی، ہر شے اللہ رسول کے۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، لوگوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے۔ آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے، اسے تو پتہ ہی ہے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے، میری جماعت میں مزاج ہے کرامتوں کا، مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا، داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی، یہ بھی مجھے آتی ہے، لکھی پڑھی ہے میں نے، کتابوں میں ہے یہ بھی۔ ایک بندہ، یہ ساری باتیں آتی ہیں کرامتوں میں، بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو موج لگ گئی، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ ہمارے پرانے بزرگ اور بھی قصے سنایا کرتے تھے، ساری ہمیں چیزوں کا پتہ، پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا، داتا 10 روپے دے، 10 روپے دے، 10 روپے دے، تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے، ادھر آ میں دوں۔ اس نے 10 دیے، بندہ بڑا حسین تھا، ہنس پڑا،
کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں، دن آنے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے، جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، میں اور چکر میں تھا، اس نے میرے اوپر ہی جڑ دی ہے بات۔ کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں۔ تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں۔ بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں، پر جو عنوان ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کرنے، سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تو دنیا داروں سے کہنا۔ کہتے ہیں کہ شیخ احمد نام کے بزرگ تھے، ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا، ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں، پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا۔ ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی تھی، کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا۔ ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا۔ اب قید میں ہیں، جرم لگ گیا ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جیل میں ہیں۔ لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں، فرمانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا، اللہ رسول کو پتا ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ داتا گانج بخش علی حجویری نے لکھا ہے، داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر، تو ایمان تو پختہ کر۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا، اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا، ڈر نہیں آتا، وہ تو بے گناہ ہے۔ بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا، دادا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا، پولیس والے کو نہیں بھیجا، جیلر سے نہیں کہا، خود گیا، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا، کہنے لگا بابا جاؤ مجھے پتا چل گیا بے گناہ ہے۔ بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ چومے، کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا۔ تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگا حضور کیا؟ فرمانے لگے جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی؟ جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے بھیجتے ہیں کہ جا کھول جا کے دروازہ، وہ ضرورت رکھیں گے میری؟ ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور کوئی کام؟ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی؟ تو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں ہماری طبیعت ہے، ہم نے بندوں سے دل لگا لیا ہے، دل اللہ رسول سے لگاؤ، کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو۔ ابو سفیان آئے ان دنوں جن دنوں حالات بڑے کٹھن تھے، اختلاف شدت کا تھا۔ ابو سفیان آئے حضور کی بارگاہ میں، آئے کس لیے؟ مکے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہوتی، ادھر اس سمامہ بن اسال یمامہ قبیلے کے سربراہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ساری گندم اس قبیلے سے آتی تھی۔ سمامہ کہنے لگا تم میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتے، کوئی گندم نہیں، بھاگ جاؤ، ایک بارش کوئی نہیں، دوسری گندم کوئی نہیں۔ ابو سفیان تڑپ کے در رسول پہ حاضر ہوئے۔ ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں احد میں حضور کے دان شہید کیے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا ہے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا ہے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت انس بن نضر کی گردن کاٹی ہے، ابھی تھوڑے دن گزرے عبداللہ بن جہش کے ٹکڑے کیے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا ہے، تڑپایا ہے۔ پر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں ماننے والا اس رسول کا ہوں اس کے دانت شہید ہو گئے، احد کے اندر ساری داڑھی لہو سے بھر گئی۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا اور میں نے کہا محبوب آپ نہیں مجھ سے برداشت ہوتا، دعا کریں اللہ ان پہ عذاب نازل کرے۔ اٹھائے ہاتھ، آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو پہاڑیوں میں پیس ڈالے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کی تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ یہ اخلاق حسنہ کا معیار
थोड़े दिन पहले हुजूर के साथ ये रवैया। अबू सुफियान अब बेहाल हो गए, बच्चे भूख से मरने लगे, जानवर प्यास से मरने लगे। अबू सुफियान छुपता छुपाता कहने लगा चारा कोई नहीं, मुस्तफा के पास जाना ही पड़ेगा। अबू सुफियान मदीने पहुंच गए। जब पहुंचे ना तो अबू सुफियान की अपनी साहिबजादी हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह की ज़ौजा थी। अबू सुफियान जब आए तो हजरत उम्मे हबीबा के पास सीधे उनके घर गए बेटी से मिलने। हुजूर का बिस्तर बिछा हुआ था, हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन बिस्तर बिछा है। अबू सुफियान बैठने लगे, जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा जी ठहर जाएं। वो ठहरे तो बिस्तर समेट दिया। कहने लगे बेटी शायद तेरे घर में कोई कीमती बिस्तर नहीं, गुर्बत छुपाने के लिए बिस्तर समेट रही हो। जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा तू मुसलमान नहीं ना हुआ, अभी तेरी सोच काफिरों जैसी है। तू यहाँ आके खड़ा हो ना जहाँ मैं खड़ी हूँ, फिर तुझे रसूलुल्लाह की मोहब्बत के रंग का पता चले। तू अभी खड़ा वहां है जहां तुझे कुफर ही कुफर सुनाई और सुझाई देता है। बिस्तर इसलिए नहीं समेटा कि माज़अल्लाह कम कीमत था, मैंने इसलिए समेटा है कि तू नजस है, नापाक है, अभी कलमा नहीं पढ़ता। और ये उस रसूल का बिस्तर है कि जो बिस्तर में मौजूद होते हैं तो जिब्रील अमीन कुरान लेके तशरीफ ले आते हैं। तेरा वजूद इस काबिल नहीं कि यहाँ बिठाया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक अबू सुफियान आए। अबू सुफियान कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी, अभी सोच नहीं ना बदली थी। कहते मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरा ख्याल था वो शिकवे करेंगे, शिकायतें करेंगे, वो कहेंगे तुमने भी तो बड़ा कुछ किया है ना। अबू सुफियान कहते हैं मैं कुर्बान जाऊं, मैंने ये रंग देखा तो मदीने की फिजा वैसे ही बड़ी ठंडी थी, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के साथ जब मैंने बात की तो मेरे वजूद पर गिरिया तारी हो गई, मेरे ऊपर कैफियत तारी हो गई, मैं तड़पने लगा। कहते हैं मैंने कहा महबूबा मैं आया हूं, आपका कलमा पढ़ते ही समामा ने गंदम बंद कर दी है, बारिशें रुक गई हैं, मक्के के लोग भूख और प्यास से मरने लगे हैं। महबूबा बेटियां रोती हैं, या रसूल अल्लाह माएँ उनकी छातियों में दूध खुश्क हो गया है, बच्चे बिलकते हैं। अबू सुफियान कहते हैं मैं दुश्मन था, सारे मक्के के लोग दुश्मनी करते थे, लेकिन जब मैंने ये लफ्ज कहे ना अचानक मेरी नजर उठी तो मुस्तफा करीम की तो आंखें आंसू बरसा रही। कहते मेरी बात भी मुकम्मल ना हुई, हुजूर ने पहले रुक्का मंगवाया समामा के नाम, फरमाया पहले तू इन्हें गल्ला अपनी मर्जी से देता था, अब तेरे नबी का हुक्म है कि पहले से बढ़कर तूने गल्ला देना है। और फिर मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाए। ओ भाई मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, सगे भाई के लिए लोग दुआ नहीं करते, कहते मेरा शरीका है। सास बहू के लिए बहू सास के लिए दुआ नहीं मांगती, कहते इख्तलाफ है, लोग लोगों की जिंदगी नहीं मांगते, बीमारी में शिफा नहीं मांगते। अबू सुफियान कहते हैं आमना के लाल तेरे कुर्बान जाऊं। हुजूर ने हाथ उठाए और कहा है अल्लाह मक्के की संगलाख पहाड़ियों पे बारिश बरसा, ऐ अल्लाह खेतियां हरी कर दे, ऐ अल्लाह माओं की छातियों में दूध भर दे, अल्लाह औरतों को ताजगी दे दे, बच्चों को रानाई दे दे, फलों फूलों को ताजगी दे दे। अबू सुफियान कहते पहले हुजूर रो रहे थे और जब नबी पाक की दुआ देखी तो मैंने रोना शुरू कर दिया, मैंने रोना शुरू कर दिया। कहते वापस आया तो वो एहसास कि यार ये मैं किस शख्स से मिल के आया हूँ, ये किस किस्म के आदमी से मिल के आया हूँ, ये कैसा रंग है, ये किस किस्म का अंदाज है कि जिसको मैं पत्थर मारता रहा वो मेरे लिए दुआएं लेके बैठा हुआ है, जिसको सारी जिंदगी सताया है वो मेरे बच्चे के लिए रोता है, मेरी बेटी के लिए उसकी आंख में आंसू है, वो हमारे लिए तड़प रहे हैं। मेरे भाइयों, अबू सुफियान कहते हैं फिर दूसरा जलवा मैंने तब देखा जब हुजूर मक्के आए, और मैं तो आखिर तक लड़ने आया था ना, हुदैबिया तक। कहते हैं जब रसूल पाक मक्के आए और हुजूर ने ऐलान माफी किया तो बनता तो ये था कि मुझे सजा मिलती, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा मैं उसे माफ कर दूंगा। कहते हैं मैंने कहा ये मेरे लिए किस किस्म की सजा तजवीज की है कि मैं उम्र भर दुश्मनी करता रहा और यहाँ रंग अजीब है। हुजूर ने मेरे लिए ही एजाज लिख दिया, फरमाया जो अबू सुफियान की हवेली में दाखिल हो गया मैंने माफ किया। अबू सुफियान कहते हैं पता नहीं कितने पर्दे थे जो उठ गए, पता नहीं कितनी मंजिलें थी जो तय हो गई, पता नहीं कितने जलवे थे जिनका नजारा हो गया। और मैंने गौर से चेहरा देखा तो मेरी आंखों से पट्टी उतर गई
اور مجھے عبداللہ کے یتیم بیٹے کے پیچھے محمد رسول اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہو گئے۔ اخلاقی قدریں جب موجود رہتی، یہاں تو لوگ مرے ہوئے شخص کو مارتے ہیں، یہاں تو سڑک پر کتنی گراوٹ ہے اور کتنا گر گیا ہے اخلاق ان لوگوں کا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹرین کی پٹری سے اتر گئی ہے، چیخ و پکار ہے، آہیں ہیں، تڑپنا ہے، رونا ہے، سسکیاں ہے، ماں کا بازو کٹا ہے پر وہ چیختی ہے ذرا میرے بیٹے کا پتہ کرو، باپ کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہے پر وہ تڑپتا ہو میرا بیٹا تھا، چیخ و پکار ہو رہی ہے۔ پر ظلم ہے اس قوم کا کہ جو بچانے والے آئے ہیں وہ پہلے آتے ہی ان کی جیبیں ٹٹول رہے ہیں، ان کے بٹوے دیکھ رہے ہیں، گری ہوئی عورتوں کے، یہ آپ اٹھا کر دیکھیے اخبارات، عورتوں کے گری ہوئی عورتوں کے کانوں سے بالیاں نوچی گئی اور ان کے کان تک کٹ گئے۔ یہ اس قوم کا حال ہے۔ اقبال کہتے ہیں جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ تم وہ لوگ ہو جو کفنوں پہ سودے کرتے ہو، جو قبروں پہ سودے کرتے ہو۔ یہ لوگ تجارتیں کرتے ہیں، اخلاقی پستی کا یہ عالم کہ لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، بیٹے بیچ کے دہیز خریدتے ہیں۔ غریب کی بیٹی روز تڑپتی ہے، روتی ہے، روز سسکیاں لیتی ہے کہ کہاں سے وہ دروازہ کھلے گا جب میں بھی جب سہاگن ہوں گی، جب میرا باپ بھی عزت کے ساتھ مجھے رخصت کرے گا۔ اور غریب آدمی بیٹی کی شادی کے بعد اتنا دکھی رہتا ہے، وہ بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں، وہ بھی وہی لوگ جانتے ہیں جو اس منظر سے گزرتے ہیں۔ ہمارا اخلاقی معاملہ اس قدر زیادہ تباہی کا شکار ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا خیال رکھتے، احساسات کا خیال رکھتے، تصورات کا۔ او بھائی، اس سے بڑا اخلاق کا مظاہرہ کہاں سے لینے جاؤ گے؟ کہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں، نماز اللہ کی نماز، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، میں لمبی لمبی سورتیں تلاوت کروں، میں کھل کے رب کریم کا قرآن پڑھوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے ذائقوں میں کھو جاؤں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بوڑھے کی ہائے کی آواز آتی ہے، کسی بیمار آدمی کی ہائے کی آواز آتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، اللہ کے بندوں کا خیال کرتا ہوں۔ میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، رب کریم کے بندوں کا خیال کرتا ہوں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے بندے کو، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر سب سے پہلے لکھی تھی نا، اللہ نے اپنے پاس جو جملے سب سے پہلے لکھے تھے بندے بنانے سے بھی پہلے، وہ فکر یہ تھے کہ ان رحمتی سبقت اعلی غضبی، رب کریم نے لکھا تھا بے شک میری رحمت زیادہ ہے، میرا غضب زیادہ نہیں ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی۔